کے جانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا، مجھ کو محمل میں بھلے، مجھ کو محمل میں بھلے تم نہ بٹھانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا، گھر خطا مجھ سے ہوئی ہے تو خطا معاف کرو، گھر خطا مجھ سے ہوئی ہے تو خطا معاف کرو، مار ڈالے نہ مجھے، مار ڈالے نہ مجھے، آپ کا جانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا، دیکھو تیار سکینہ ہے علی اکبر بھی، دیکھو تیار سکینہ ہے علی اکبر بھی، ہوں اگر غیر تو تم، ہوں اگر غیر تو تم، اتنا بتانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا، ساتھ اصغر کو لیے جانے کا مقصد کیا ہے، ساتھ اصغر کو لیے جانے کا مقصد کیا ہے، اپنی بیمار سے تم، اپنی بیمار سے تم یہ نہ چھپانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا، بابا پردیس میں اکبر کی کرو جب شادی، بابا پردیس میں اکبر کی کرو جب شادی، اس گھری سہرا کو تم، اس گھری سہرا کو تم بھول نہ جانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا، پھر
اگر مل نہ سکی اتنی گزارش ہے میری، پھر اگر مل نہ سکی اتنی گزارش ہے میری تربت پہ دعا، میری تربت پہ دعا، آ کے پرانا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا۔ کارواں جب یہ چلا کربو بلائے آور، کارواں جب یہ چلا کربو بلائے یاور، سغرا کہتی تھی یہی، سغرا کہتی تھی یہی، لوٹ کے آنا بابا مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا، مجھ کو محمل میں بھلے، مجھ کو محمل میں بھلے تم نہ بٹھانا بابا، مجھ کو تنہا نہ کبھی چھوڑ کے جانا بابا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ برآل نبی اولاد علی بآواز بلند صلوات۔ دریا کے قریب آ کر، دریا کے قریب آ کر پیاسا نہ رہے کوئی، یوں عالم غربت میں، یوں عالم غربت میں یا رب نہ لٹے کوئی، دریا کے قریب آ کر اکبر کی جوانی پر خود روئی جوانی بھی، اکبر کی جوانی پر خود روئی جوانی بھی، ارمان کسی ماں کے، ہائے ارمان کسی ماں کے دل میں نہ رہے کوئی، دریا کے قریب آ کر پیاسا نہ رہے کوئی،
یوں عالم غربت میں، یوں عالم غربت میں یا رب نہ لٹے کوئی دریا کے قریب آ کر، یہ کہہ کے گری زینب شبیر کے لاشے پر، یہ کہہ کے گری زینب شبیر کے لاشے پر، بے گورو کفن لاشا، ہائے بے گورو کفن لاشا، یا رب نہ رہے کوئی دریا کے قریب آ کر، پیاسا نہ رہے کوئی یوں عالم غربت میں، یوں عالم غربت میں یا رب نہ لٹے کوئی دریا کے قریب آ کر، کٹتی ہوئی شارد سے آتی تھی صدا پیغام، کٹتی ہوئی شارد سے آتی تھی صدا پیغام، یوں پیاسے کی گردن پر، یوں پیاسے کی گردن پر خنجر نہ چلے کوئی دریا کے قریب آ کر، پیاسا نہ رہے کوئی یوں عالم غربت میں، بازار میں کوفے کے زینب نے دعا مانگی، بازار میں کوفے کے زینب نے دعا مانگی، بے پردہ نشی یا رب، بے پردہ نشی یا رب، در در نہ پھرے کوئی یوں عالم غربت میں، یوں عالم غربت میں یا رب نہ لٹے کوئی دریا کے قریب آ کر، کہتی تھی سکینہ اللہ مجھے موت آئے، کہتی تھی سکینہ اللہ مجھے موت آئے، پنچھی کی طرح گھٹ کے، پنچھی کی طرح گھٹ کے زندہ نہ رہے کوئی یوں عالم غربت میں، یوں عالم غربت میں یا رب نہ لٹے کوئی
دریا کے قریب آ کر پیاسا نہ رہے کوئی یوں عالم غربت میں صلی اللہ علیہ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والشفيع المذنبين الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فإن الله الصادق العليم قال في كتابه الكريم القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Continuing into the sixth night of our discussion, and we see ourselves moving very quickly into those final stages of our discussion,
with respect to our topic on the 12th Imam. And without much ado and without wasting much time, I am aware I am always taking up quite a bit more than the hour, although there has been no complaint, but we will see how things proceed, and unless very necessary we would not want to prolong the sessions. Last night when we were discussing the concept of ghaibat, and we had said that in order to understand what ghaiba is, we discussed a few paraphernalia, and then we need to keep moving forward. And at that time we brought forth the discussion towards the point wherein we were stating that for this ghaiba there is a philosophy, or there are philosophies and there are reasons. And we were discussing the first reason, and as we keep moving forward we will keep indicating instances and evidences to make things a little more plain and clear. And at that time we had said that there was one reason with respect to man and the creation of God in this ghaiba of the 12th Imam, which was the imtihan of man, you and me. And we said we will discuss this a little later. But the second part was associated with the Imam himself. And numerous traditions we discussed last night stated that the reason for the ghaiba was to keep the Imam safe from the harms of those who wish to harm him. And we discussed this at length as well, as to what was the reason that the people would want to target the personality of the Imam, and hence it was very important to keep the Imam safe. But at this point I need to clarify a certain thing with you, and I need to remove if there is a misconception that could be arising into the minds of the people, and that is that we should exercise care to not fall into this misconception that just because a representative of God comes upon the earth to fulfill a mission ordained by God and prophesied in the Quran and promised in the Quran, let it not be misconceptualized or misconstrued that when this man comes he will be like a Superman. Now don't get me wrong, all our Imams are Supermen, but when I say Superman I mean those characteristics by means of which our children know Superman. That you strike him with a blow, nothing happens. You shoot at him, nothing happens. He's totally protected, he's totally immune to every kind of physical harm. This is not the conception of ours as far as the 12th Imam goes. He has the powers of the world at his disposal, and at times when it is absolutely essential he will make manifest those powers. But he is not supposed to be living in this world as a person who is not human, because then he would not be a role model for us. If there was anybody who was the most deserving to be a superhuman, that no sword slices into his body, no pain afflicts him, no hunger afflicts him, no tiredness or fatigue afflicts him, that personality would have had to be the Holy Prophet. But even the Holy Prophet never had this. He would fall sick, he would be injured, he would feel pain, he would feel tiredness, he would feel fatigue, he will feel hungry. These are part of his process of being a model for mankind while being human. And that is why it was asked, when people would ask the Holy Prophet, why is it that you, a human being, has been selected by Allah subhanahu wa ta'ala to be the model for man? Why is it that angels have not come as representatives of God? One of the reasons and explanations that was given to them was this, that you need to have somebody from amongst yourself or amongst yourselves who stands up, so that you see this man is the same man who eats and drinks like us, but when it comes to the night we go to sleep and he stands for the whole night reciting 1,000 rakat from night till morning. So while we work, he works, but whilst we sleep, he prays to God. That's where his modelness comes up. That's where his being an idol comes up. That's where his becoming a role model comes up. And so this we have to understand. This, when we say that
We've been always hearing that he's going to spread this mission. For the last 5 nights we are hearing. Then you talk about the ghaibat being there because he has to be protected. But he doesn't need to be protected. He is coming on a universal reformation mission. So he should not be harmed. Wrong. This is not the concept. Had this been the concept, then Allah would have to turn aside one of his sunnah, one of his major laws, that he tests everybody. Whether it is shaitan he will test, whether it is the Holy Prophet he will test. This test nobody is exempted from. The worst of the creation of God and the best of the creation of God, as long as they are in this world, they have to be subjected to imtihan and the trials and examinations of Allah. Nobody is exempted. Surely also not the 12th Imam. So when he comes, he will face his problems, and he will face his anxieties, and he will face his pressures. But those pressures have to be there because they are in line with the sunnah of God, the formulae which He has placed for people in this world. And hence we've got this, that even in the olden times we had prophets who were mu'ayyad, who were helped by Allah subhanahu wa ta'ala. But there were times when God would not intervene to protect them from every Tom, Dick and Harry thing that they would face, to such an extent that we've got traditions which says that Bani Israel, one of the most recalcitrant and one of the most stubborn of the communities created by God, and I always make this reference, they were one of those communities, the Bani Israel, who were graced with the maximum favors by Allah subhanahu wa ta'ala. But this community was also that community that was the most disobedient of all communities of Allah subhanahu wa ta'ala. This community, Bani Israel, tradition says, Quran says, when there would come a Rasul to them, وَإِذَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ لَا تَحْوَى بِهِ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا يُكَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ. That when prophets would come to them and speak about things, talk about things, do amr bil ma'ruf, do nahi anil munkar, about things that they would not become happy with, fariqan, a group of them, kadhabu, they would deny, reject outright, you're lying, you're a liar. Wa fariqan yaqtulun, and the group of them they would kill. Riwayat says there have been phases when in a specific phase, it's not that when we say 124,000 prophets have come, they would come one after the other. It's not that way. When we say we teach our children in the madrasa that we have 124,000 prophets, it's not that way that one went, then the second comes, and the second came, and the third comes, and one after the other. No. There were instances that at times there were prophets that were spread across the region at one time. But all of them did not have the Sharia. They would propagate the Sharia of the most senior of the prophets that were prevalent at that time. And the prime example of this being two prophets that were held together. They put together. One was Hadrat Ibrahim, the Sahib Sharia. He was the Sahib Sharia. And the second, close to him, in a region, in a vicinity close by where Hadrat Ibrahim was living, was Hadrat Lut alayhi salam. And if you remember, Quran says that we descended the punishment of God upon the Qawm of Lut because of sodomy, because of homosexuality. At that time, on the night prior to the descent of the Adab on the Qawm of Lut, certain angels go to visit Ibrahim and inform him, Ya Rasulullah, ordainment of God has come. That region will now be submerged in the punishment of Allah, whatever that punishment is. We know afterwards what took place, but these people are telling the punishment of Allah is going to come into that region. He's going to pound that region, he's going to obliterate that region because of the punishment. So Hadrat Ibrahim asks, which region are you talking about? So they say Fulan region, which is beside the place where you're staying. So all of a sudden as a question mark, he's saying, but you're going to destroy that region, but in that there is Lut over there, my brother. So the angel said, we know that Hadrat Lut is over there, and we will make arrangements for him to escape, but the others will be killed. So this shows that while Hadrat Ibrahim was there, simultaneous and contemporaneous to him, there was also Hadrat Lut. And this is what was there. At a time there would be numerous prophets,
doing the tabligh, but all of them doing the tabligh of the main one. Over here, Hazrat Lut was doing the tabligh of the Sharia of Hazrat Ibrahim alayhi salam. In this case, when we say that جاءهم رسول لا تهوى به أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون, they would reject a few of these of the prophets. Some of them they would kill. Riwayat says there was this period, one day this Bani Israel got so exasperated with these prophets that were doing Amr bil Ma'ruf and Nahy anil Munkar, that Riwayat says from Tulu'ul Fajr till Tulu'ul Subh, Tulu'ul Fajr till Tulu'ul Shams, that means from dawn till daylight, from dawn till sunrise, which is basically an hour 10 minutes, an hour 15 minutes. Within this period, they killed 70 prophets of God. The Bani Israel, within this period of an hour and a half, killed 70 prophets of God, and when they broke out, they went about their business as if nothing happened. Allah subhanahu wa ta'ala did not interfere. This is part of His sunnah. In this world, He will let things go until they go absolutely wrong, or as per His maslahat, He needs to come into intervention and action. Similarly, that is too far, even close by, you will find things taking place with our Holy Prophet, the best of the creation of God, which is our belief, the most perfect man created by God, which is our belief, the most high-ranking personality ever to be created by God amongst all His creations, the Holy Prophet. That is our belief. A time comes when he is being made, he is sent to exile, he is boycotted, he is ostracized, he is completely sent out into Shi'ab Abi Talib. You know that history, that when the Holy Prophet and Bani Hashim began preaching the religion of God and criticizing those idols that the Quraysh used to worship, they ganged together, said this Bani Hashim is not getting too much for us and we need to get rid of them. So all of us now boycott them, ban them, exile them, ostracize them. Nobody would deal with them with anything. No food, no water, no provisions, nothing, no interaction, no trade. They were barred from the interaction with the people. So you're going to go out into the Shi'ab Abi Talib. For 3 years, the entire Bani Hashim, with the Holy Prophet, with Abu Talib, with Janab Khadija and Ali and Fatima, everybody into Shi'ab Abi Talib. 3 years. Those 3 years became so difficult for them. Nearing the end period, when eventually, because of certain situations, this exile was broken, this boycott was terminated. Things became so bad that they would not have provisions to eat. Initially they would smuggle in, they would secretly bring about food from other places, but even those routes were blocked. A time came that they had no food to eat. They had no provisions to sustain themselves. They had no option except to resort to eating leaves from the trees and the roots of the trees. That's what the situation. And it was this state whereby they were forced to resort to these sort of things to eat and live that caused the death of Hazrat Khadija. How did Hazrat Khadija die? She died because in one of the times when there was no food, she happened to consume the root of a poisonous root of a tree. This poisonous root caused her to be poisoned, and that eventually led to her death. If at all it was the basis that whenever a good person falls into trouble, God leaves everything and comes to his help, he should have come to the help of the Holy Prophet, also. But he doesn't come to the help of the Holy Prophet. He let things go as it is. Eventually the siege was broken, the boycott was lifted, the exile was removed, and they come back. So basically it does not mean that if the 12th Imam is coming with the prophetic mission, with the divine mission, he has to be over here and be protected at all times with Z security from God. It doesn't work. So this philosophy of the of the 12th Imam being in the state of ghaibah, to have him protected from the afflictions and the tyranny and the sinister designs of the ruling machineries and the tyrannical machineries is kabisa appropriate and proper. That is one thing. Secondly, as we look at this ghaibah, understand one thing, that whenever there is a mission and that mission is extremely important
And in the wake of that mission, if there are certain obstacles and dangers, if there is an important mission to be achieved, if there is an important objective to be achieved, and in order to achieve this objective, within the path towards achieving this important objective, if there are hurdles in the way, and if a person decides to resort to alternatives and options to circumvent those hurdles so that he can reach that objective, this is perfectly in order. Meaning what? It does not mean that a divine guide comes over here and there are hurdles, and all those hurdles need to be removed by God for this objective to be met. At times when there are certain problems, it becomes important to look at alternatives to escape from those difficult situations, primarily for the purpose that the objective is achieved. Why am I saying this? The reason I'm saying this is that the mission of Imam Zamana is so important and so prophetic that in order to achieve this, if there are hurdles in his path, which there are, and we observe that even before his coming there were hurdles primarily targeted towards him, but indirectly with respect to the life of the 11th Imam. And you will hear tomorrow and day after that after he came, how people tried to attempt to take his life. These were the hurdles that needed to be circumvented in order to achieve that final mission of universal reformation. It becomes important and appropriate, and at times intellectual and logical, and even at times wajib, to resort to alternative means to save oneself, primarily for the cause that that objective is reached. So we have examples whereby an important mission was given. Within or to procure that mission, there were problems, and the Holy Prophet looked for alternatives to save himself, realizing that if that mission has to be achieved, he has to be saved, and in order to save himself, he doesn't go and seek directly divine help. He uses alternative means so that he can escape. Which example am I giving you? The same example. When the Holy Prophet started the start of the Islamic calendar, moving from Makkah to Medina. In that instance, when the Prophet was moving from Makkah to Medina, all of us know what happened. Now, we don't want to go into Imam Ali sleeping on the bed and Laylatul Mabit, no. I want to go to the instant that took place, or an event took place after he left Makkah. So he comes out of the house, people don't see him, he recites certain verses of Surah Yasin. Again, we don't want to go into that. He moves out, somebody's accompanying him, they move out. As they go, they realize that it's been realized that the Holy Prophet is not sleeping on the bed, and they've still not reached Medina. At that time, what does the Holy Prophet do? He seeks refuge in the cave. He hides himself in the cave. If somebody wishes to level accusations or question mark, he would have said, what kind of a prophet is this? And what kind of a support God gives to his prophet? If a prophet who is working for the cause of God to set up an Islamic government in Medina, leaving Makkah where his life is in danger, he's on the way all alone with one man, people following him, it is but natural, looks obviously logical that God should intervene divinely to help him out. But what does the Prophet do? He seeks refuge into the cave. Why? Because he realized that this mission could only be achieved if his life was saved. And so he sought alternatives to save his life. This is exactly what Ghaiba does for the 12th Imam. It gives him an alternative so that we can do it. He can save himself for that final onslaught whereby he spreads across that universal reformation. And even these nights that we stay in about Hussein, exactly this was what was done by Hussein. Because when the Prophet says Al-Husaynu minni, means what? Whatever I would do, Hussein would do. Whatever I did, Hussein did. Here the Prophet realized, for him to establish this universal religion, it was imperative for him to reach Medina. And in order for him to reach Medina, he had to save himself. Because the only person who could have done and established this religion in Medina and set up the base and hub in Medina was the personality of the Prophet. He had to save himself. Understand, our Imams, our prophets were never scared of dying. Martyrdom was in their blood, because that is the maximum rank that a person can achieve. But it is, bravery is one thing, cowardice is something else, and foolhardiness is something else.
So fools rush in where angels fear to tread. They would always be willing to die for the cause of Islam, but not at any Tom, Dick and Harry time. They would select the time when they would want to die, when it would make maximum impact. Similarly, like what the Holy Prophet did, Hussein did. What happened at the time of Hajj when he started from Makkah? His intention was to do Hajj, but he realized mercenaries and assassins sent by Yazid had come into the entire entourage of the Hajis under the garb of Hajis, and he realized if he were to be killed now, that mission of Karbala would be left unfulfilled. That mission could only be done by Hussein ibn Ali, nobody else. That mission was so important. The blood that needed to be shed had to be the blood of a Masoom. A Ghair Masoom, however lofty the rank was, would never have brought about the Karbala that we know it. It had to be the blood of a Masoom, an infallible, a Hujjat of God. So what does he do? He comes out of Hajj, he changes his niyyah, he comes out of Hajj, goes to Kufa. Why? If he was a representative of God, should God not have protected him? But no, there's for acquiring a certain objective and reaching a certain mission, people need to look at alternatives, and hence we understand the philosophy of Ghaiba as far as saving the life of the 12th Imam is concerned. But there is another philosophy to this. We need to understand this, because on the basis of these platforms you will understand several events that will now unfold in the Ghaibat al-Sughra and the Ghaibat al-Kubra, and how things lead up to the time when the Imam will reappear. The second idea that comes out in the philosophy is that at times, in order to achieve certain objectives, the fulfillment of those objectives requires certain parameters. In the absence of those parameters, you will never find that objective being fulfilled. Certain things are required for a mission to be successful. If those parameters are not there, that mission will not be successful. Let me give an example. One example that you see is the first Imam. When the first Imam, the Holy Prophet passes away, as soon as the Holy Prophet passes away, the entire Ummah splits up into two groups, a major group and a minor group. The major group runs to find out who is the next leader. The minor group holds themselves back so that they can finish up the formalities of the burial of the Holy Prophet. After that is done, while this is being done, that was being done. When this is accomplished, that is accomplished. And suddenly a new leader comes to the fore, who is very different from what the Holy Prophet had openly clarified 2 months ago in Ghadir. At that time it was so easy for Ali to pick out his sword and wage a war. It would be a civil war, but he could not do it. He acquiesced to the fact that his right was usurped, was taken. People would come and tell him, Abul Hassan, this is your right. On innumerable occasions you've seen what the Prophet has said. Ana madinatul ilm aliyun babuha, anta minni bimanzilat Harun min Musa. You are to me like Musa is to Harun. Ana wa aliyun min shajaratin wahid, Ali and me are from the same tree. Ana wa aliyun min nurin wahid, Ali and me are from the same nur. XYZ. This is your right. Eventually, before going, he said, Man kuntum mawlahu fahada aliyun mawla. You need to stand up. And Imam says, I cannot stand up. I cannot stand up. Give me people and I will fight. Right now to fight means to get killed. And to get killed now, my mission will not be solved. I will not achieve my purpose. It's not that I don't want to die. It's not that I don't want to be martyred. My desire for martyr starts from Badr. From the time Badr took place, I have been praying to God, give me shahadat. It's not that I'm fearful of dying. But dying needs to yield results. Dying needs to give fruits. I just don't want to die in an absolute majority of enemies with 5 people with me. And this is what tradition says. ارتد الناس بعد رسول الله إلا 5. Tradition says after the Holy Prophet everybody left for Ali, except, now there are 3-4 versions of this. ارتد الناس, people turned away from Ali بعد رسول الله, after the Holy Prophet. إلا 5, some tradition says only 5 people remain with Ali.
Some tradition says illa Saba, 7 people remained with Ali. There are whatever. Numbers were too short, but too few for Ali to stand up. He would have been killed. There is no doubt about it. Just as he was killed now, he was a human. We're not talking about his original creation. Whatever is original creation, God has sent him as a human. He has to live, he has to die. He would have been killed. There was no doubt about it. But the killing in Masjid al-Kufa was a different killing. It is remembered up to today. There if he had stood up, it would have just finished up as a man rising up to gain power who was overpowered by the people in power. Finished. The whole Ali saga would have finished off. So I'm not scared of dying, but I don't want to die when my death will not yield any results. I don't have people to fight. If I were to fight now, I'm surely going to be killed. It's not going to serve the cause of Islam. So you see, for certain missions you need certain parameters. You need certain things to move around. And if it so assumes that the mission is so important that those parameters are not fulfilled, then the person in command takes a decision to defer the movement so that those parameters come around whereby those objectives can be achieved, like Imam Ali did. He realized the time was not right for him to stand up. If he stood up, either there would be a civil war or he would be killed. The purpose would not be served, so he held himself back. How many years? 25 years. The 3 Khulafa passed away. The first Khalifa, the second Khalifa, the third Khalifa. After 25 years of deferring his mission, after the death of the Holy Prophet, he now gains control of the Khilafat, where he is now establishing the rule of equality and peace. 25 years he moved himself back. And this is something that we even see in today's corporate world. That when you want to launch a product and the circumstances change, then the launch of the product differs. And I'm speaking very, very shortly. Superstorm Sandy, and I talk because this is an example because I follow these things very closely. Google was supposed to come out with launch its new tablet, which was manufactured by LG, the Nexus 4. And I remember very clearly, because just around the time of Superstorm Sandy, a few days before I was in New York, at that time Google was made an announcement in Manhattan at 10 o'clock on Monday morning. It was going to launch a media event whereby it would launch this LG Nexus 4. On Friday or on Saturday, they changed it. Why? Because they realized landfall of Superstorm Sandy was supposed to be taking place on Monday. And they realized if they had that media event, it would just go haywire. Nobody would turn up. That launch would go poof. It would just fizzle out. So what they do, they come out with a communique. Because of this, we're changing our program until a further announcement. Keep safe and dry. The corporate world also behaves when they find parameters are not conducive to the success of a certain launch, they change it. And this is exactly what the 12th Imam would do. When he comes, right now, one of the reasons that the Imam is not coming, one of the reasons, it's a very clear reason. One of the reasons that is not coming, traditions have clearly stated that he doesn't have supporters. And don't look at the 800 numbers of Peterborough Jamaat. Doesn't work. He wants a certain number of people. 1/3 of what Peterborough is. He doesn't have them. Traditions clearly say, if he doesn't get them, he's not gonna come. One of the reasons of this ghaibat is also, we may clamor over here, Allahumma ajjil li waliyyika al-faraj. Oh Allah, hasten the reappearance of the 12th Imam. But 12th Imam coming for what? Are the parameters ready for him to take his mission forward? Or are we ready to accept him? And if he comes, are we of that stature and rank and refinement that he would accept us? If those parameters are not there, just as Google deferred their launch, which is a minuscule launch of a minuscule product of a limited productivity and a limited time scale, this is a universal reformation of peace and equality. If things don't work out, there is not going to be haste. There is going to be no haste. Till those things don't work out as a jigsaw puzzle, when the last piece of that jigsaw puzzle fits in and the command of God will come, the Dhul-Fiqar will rise before him and says, hold me now, O Hujjat of God, the time has come. But again, that is again the time of Dhuhr.
Just a trailer, a preview. But this is exactly what it is. It is much appropriate, intelligent and logical to defer it. And this is deferred. He doesn't have the people now. Listen to this incident to understand. When we say he doesn't have the people, he really doesn't have the people. Sitting over here reciting Dua Nutbah is not enough. Sitting over here and crying out for Imam Zaman is not enough. What he looks into the heart, not into the demeanor. Listen to this. Why I say this to you? This incident narrated by, everybody has heard of Ayatollah Khoui alayhi rahmah. His father, Sayyid Ali Akbar Khoui, is the narrator of this incident. Initially they were in Tabriz. From Tabriz they moved to Iraq, to Najaf, where Ayatollah Khoui settled down and then continued his studies till the time he was killed or died. Again, that's a different, we don't want to go into those history. He moves over there. Now this story is being narrated by the father of Ayatollah Khoui. He says, once I went to Hilla. Hilla is a very historical place as far as the Islamic knowledge circle is concerned and the scholarly circle is concerned. Hilla is a region in Iraq. It has a very rich history of scholars. It has produced scholars of par excellence in the Shiite world. People like Allama Hilli, people like Muhaqqiq Hilli. These are those beacons of light that just shine out among the Shiite world. He says, I go to Hilla. Hilla is a big city. While I am touring the place, now he's narrating this incident. This incident is about a man years before Sayyid Ali Khoui passed by. The man's name, Sheikh Ali. Now listen to what Sayyid Akbar Khoui is saying about Sheikh Ali. Saying, I went to Hilla, I saw a structure that looked like a house, that looked like a masjid, but it looked like both a residence and a masjid. So I'm asking people, what is this? So this is the house and the masjid of a man by the name of Sheikh Ali, who's passed away now. Saying, who is the Sheikh Ali? So you don't know who Sheikh Ali is? He was such a prominent figure. And then the father of Ayatollah Khoui narrates, this Sheikh Ali lived at a time in Hilla, in that particular locality of Hilla, years ago. This man was a simpleton, a very simple man, a very naive man, simple-hearted man, not somebody extravagantly intelligent, managing the halal and haram of God, but not a scholar, a simpleton, a very naive, simple-hearted man. He lived into that area, but one thing that he had immensely was love and passion for the 12th Imam. The jazba, the josh was immense. And what would hurt him and disturb him was the fact that whenever he would hear of some oppression and injustice taking place, he would always cry out in his heart that all these things are happening. Why is the 12th Imam not coming? Why is Imam Mahdi not reappearing? Those were the times when the colonial powers were on their colonialism spree and the colonialistic spree. So whenever he would hear oppressions being done on a certain tribe, on a certain group, he would always get very upset. Till one day he heard a certain news that really upset him, and he rushes into the deserts, into the loneliness, into the wilderness. He says, Imam Zaman, I am very upset with you. Now simple people talking in simple languages, saying, Imam Zaman, I am very upset with you, Bana. You are our Imam, you are supposed to be helping us. You are seeing what is happening into this world. Why are you not coming to solve this? Why are you not coming? There are so many people in Hilla who are clamoring for your arrival. You look at this, the entire congregation that gathers for Dua Nutbah. Look at the people that come. Look at them, the way they call out, Allahumma ajil li waliyik al-faraj. You need to come. And he's going and he's just saying, Imam, I'm upset, I'm disturbed, I'm not happy with you. And as he's going, somebody taps him on his shoulder. So he turns and says, who is it? Now, why are you disturbing me? So he's saying, Sheikh Ali, you've been calling me. Now we don't want to go into the formalities. He introduces himself. But I'm your Imam that you're calling. Saying, oh Imam, now you're coming. All this while I've been asking you to come. All this while I've been crying. All this while I've been clamoring. You're not coming. Saying, Sheikh Ali, tell me, what is it?
He's saying, you heard this incident that took place? He's saying, yes. He's saying, then you need to come and sort this out. There are so many people waiting for you. The whole of Hillah is there. So Imam is asking, the whole of Hillah is there for what? He's saying, they all love you, they support you, they cry over you. When your name comes, they stand up, they put their heads down. When they're sitting, reciting Dua Nutbah, their eyes water out, the tears flow down their eyes. There are people who are reciting Dua Ahad. The whole of Hillah is there with you. He's saying, are you sure? He's saying, yes, everybody is there to help you. You just need to make up your mind and come. He's saying, hi, but if that is the case, you show me how many people are there who can help me. He says, I can gather the whole of Hillah. Imam says, not the whole of Hillah. He's saying, if you want, I can get the whole of Hillah. All the Shias that are there, in thousands before you, they're willing to lay down their lives. Imam says, not thousands, I want 40 people. Get me 40 people from amongst the whole of Hillah, whom you think are the most devoted and absolutely in love with me, without any strings attached. He's saying 40 is not a problem. Such a big community, we will do it. What do you want me to do? He's saying next Thursday night, Shab-e Jumu'ah, on the top of your house there's a terrace. He's saying yes. He's saying understand what you say is true. Maybe. But listen to what I have to say. In my opinion, if you were to ask me as the Imam, there are only two people in the entire of Hillah at this current time that you're talking who have absolutely khalis and sincere love towards me. One is you, Sheikh Ali, and the second is that Fulan butcher in that Fulan locality of Hillah. He's saying, Ajab Imam, you're talking bana. Saying, I'm not trying to denounce you, I'm not trying to prove you wrong. But I know so many people are there. You may be Imam, yes, I know it, and I'm not denying it. But I'm seeing so many people. Imam says, hi Abbas. Our meeting next Thursday night, Shab-e Jumu'ah. Saying, what do you want me to do, Imam? He says, gather 40 people. And then tell them to come into your courtyard, your sahan, your veranda, whatever, outside your house. He says, fine, done. Imam says, one more thing. Call that butcher also along. He's saying, done. Say, one more thing. Gather some sheep and take them to the roof of your house. Keep them there. This is a very common incident. You must have definitely heard about it. But just to understand how things work and parameters when they're not in place, missions need to be deferred till an appropriate time that everything falls into place. So he says, fine. He didn't understand. Okay, I can understand them being called. Okay, the butcher and me, because according to him we are the most sincere in our love. But sheep on top of the terrace? But he said, hi Abbas, I will arrange for it. He goes making the announcement. The 12th Imam, Imam Mahdi will be coming, and he wants to see certain people. Now he starts taking stock. So many people in Hillah, thousands of people. I have to select 40. Problem, mana, whom do I select, whom not to select? He starts making a list. First he goes to the butcher. The butcher, as soon as he comes to the tears start streaming. Imam took my name. Imam said, I am a sincere servant. Ajab, tell me, how can I help you? Saying, you have to prepare this list, Bana. Say, hi, but let's sit together. Let's say, okay, this person, this person. Eventually they make a list of 40 people. Once they make the list of 40 people, they visit them. Say, look, you've been called, huh? You need to come. Imam is coming. Oh, Imam is coming. Inshallah, we'll be there. Shab-e Jumu'ah, we'll be there at your place. What do we have to do? So you come over there, then I will tell you what to do. 40 people, Shab-e Jumu'ah comes. They gather together in the courtyard. All reciting du'as, this, that, whatever. All of a sudden, all of them see, as they're sitting, now all those arrangements done, the sheep are on top, the butcher has come, Sheikh Ali is there, these 40 people are there, and all of a sudden they see a bright light descending from the sky. And the environment and the situation was such bawaqar that they immediately realized this is the arrival of the 12th Imam. Imam comes onto the terrace, they're on the ground, and they don't see him, but they know with the events that took place that this is Imam has come in. All of a sudden a sound is heard, oh butcher, come on top. So everybody is waiting down, the butcher comes on top. When the butcher comes on top, everybody sees the butcher going on top, and they're all looking on top. What is happening? Are we getting some du'as? Are we getting some money, what, something? You go to Ayatollah Sistan, you expect rings, right? That's what our thinkings are, material. See something coming from Imam. All of a sudden, when that man goes on top, after formalities, he kisses the Imam's head, falls at his feet, and those
exhibitions of love and deference. Imam says, pick up one of the sheep and slaughter it. But slaughter it near the drainage pipe. Now, in the olden days, even now, you have this drainage pipe to accumulate the water when it rains and drain it outside. So there was this drainage pipe. So he tells them, cut the sheep near this drainage pipe. As they cut the sheep, the blood flows down. So now the people are looking on top to find out what is happening, something coming from top, Imam flying down or what. Suddenly they see blood coming down. Saying, blood coming down, what is this? So the blood keeps dripping down. So hi Abbas. They're waiting for the butcher to come, the butcher doesn't come down. The voice comes again, Sheikh Ali, come on top. And Sheikh Ali goes on top. Everybody is looking. Sheikh Ali goes on top. Now, second time. Now people are not looking on top. People are looking at the drainage pipe. As Sheikh Ali goes on top, Imam tells the butcher, take another sheep and slaughter it. He takes the sheep, he slaughters it. Again the blood starts dripping. Now there's a problem. So first that butcher went, he does not come down, blood comes out. Now Sheikh Ali goes, he does not come down, blood comes down. Everybody is worried, they are looking at each other. What is happening? Imam is calling. Instead of addressing us, instead of giving a khutbah, some majlis, some joke, something, Fatiha, nothing, this blood is coming. All of a sudden they hear a voice. Now anyone from amongst you, come one by one. As soon as they come, the person sitting in front is looking around. Somebody says, you go in front. He's saying, why should I go in front? You go. So now Sheikh Ali is on top, the butcher is on top. The command has come from Imam. One of you all go. Everybody's telling others, you go Bana. The other says, no, I'm not going. You go. Let's see what is happening. You go and tell us what happens. Everybody's seen. Two people went. Twice the blood was draining. Now after waiting for some time, Sheikh Ali says, I don't know why it's taking so long. Imam says, your friends, right? Who love me. They say, but Imam, don't worry, they should be coming now. Saying, how long do you want me to wait? Saying, but they should be coming shortly. Imam says, they would be coming shortly if somebody is there. So Sheikh Ali says, what do you mean? Saying, my friend, there is nobody there. He's saying, 40 people were there, Bana, 42, me and this butcher. I left 40 people. He's saying, Abbas, take a look. The Sheikh Ali takes a look outside and sees down, nobody. Everybody thought Imam was calling them upstairs to kill them. So the butcher went, the blood streamed down. Sheikh Ali went, the blood dripped down. Now nobody wants to take that risk. Imam says, these are your 40 most loving servants of mine? Are these the ones? Sheikh, the riwayat says, the tradition says, it's father of Ayatollah Khoi, Sheikh Ali begins to cry. And he says, Imam, now I am telling you, don't come. You do not have these supporters. All these people just talk. They don't act. That is what Quran says. وَيَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. They talk with their tongues what is not there in their heart. The tongue says, Allahumma ajjil li waliyaka al-faraj. But when the heart says, as soon as he comes and he says, give me my khums, people will say, you're not my Imam. We give him khums, we'll ask him, give me, where are you spending? Show me. Give me the receipt. Give me transparency. Give me accounts. Auditing. You want to audit it? It doesn't work. It says that these things do not work out, and this is one of the philosophies, and this is what one of the things that have been coming in the traditions. You keep calling for the Imam, but the Imam does not have supporters. That is the reason he's not coming. One of the reasons he's not coming is that we are the reasons. We have not changed ourselves to be ourselves so sincere to the Imam that whatever he says, they would do it. And one of the characteristics of those 313 people I discussed last year, one of the characteristics of those 313 people who would be there at the time when the Imam comes is that whatever the Imam says, the riwayat says, they would be more obedient to the Imam than a slave is to its master. Whatever the Imam says, no questions asked. Not like us, that Agha says something and we say, how can you prove it to us from the Quran? Can hardly recite the Quran. You want to know which fatwa is there derived from the Quran. Ajab this is at times. And this is specifically many times. You say you have to keep the beard. Is it there in the Quran? My friend, what do you know about the Quran? That you want to know where in the Quran it is said to keep a beard. Where it is there in the Quran that you have to music is haram. What do you know about the Quran? You can hardly recite the Quran properly with talaffuz.
You want to ask about what the music is. But this is exactly what it is. This is what it is. Till the time that environment is not ready, جب تک وہ ماحول اور وہ شرائط فراہم نہ ہوگے تب تک امام ظہور نہیں کریں گے. اور ظہور کا سب سے پہلی شرط یہ ہے, اور امام کے ساتھ اور امام کے ساتھیوں میں شامل ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ امام جو کہے بدون چون و چرا انسان اس کی جو ہے اتباع کرے. اور یہ خصوصیت ہے, ون آف دا مین کرائٹیریاز. امام سے اگر جو ہمارے ساتھ آنا ہے تو سب سے پہلی شرط کچھ نہ پوچھو ہمارے لیے, ہم جو کہیں آنکھ بند کر کے کرو, کیونکہ تمہارے میں اتنی عقل نہیں. میں امام ہوں, غیب جانتا ہوں, مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے, میرا رہنما خدا ہے, تم کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہیں. اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو غیبت کا جو عرصہ ہے ہمارے لیے تو امتحان کا ذریعہ ہے, اس کے ذریعے سے خدا ہمارا امتحان لیتا ہے, مگر یہ وہی چیز ہے کہ خود امام کا امتحان ہے. کیسے؟ کیونکہ امام دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو ظلم ہوتا ہے, اور امام جانتے ہیں کہ وہ یہ ظلم کا خاتمہ کر سکتے ہیں, اور امام جانتے ہیں کہ امام کی محبت ہمارے طرف اسی روایت کے زیر نظر میں بات کر رہا ہوں, وہ 8ویں امام کی روایت کہ جس میں نے بتایا کہ ایک بہت ہی مفصل فہرست ہے امام نے بیان کی کہ ایک امام کیسے ہوتا ہے. اس وقت امام بیان کرتے کہ ایک امام کی محبت اس کی امت کے ساتھ اتنی ہوتی ہے کہ ایک ماں کی جتنے اپنے بچے کے ساتھ ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ امام ہم کو پیار کرتے ہیں. یعنی ماں جتنا اپنے بچے کو پیار کرتی ہے, مامتا جو ہے یہ ہائٹ آف ایموشنز ہوتا ہے, رائٹ, دی ہائٹ آف لو. کہتے جتنا ایک ماں اپنے بچے سے پیار نہیں کرتی اس سے کہیں زیادہ امام اپنی امت سے پیار کرتے ہیں. اچھا بھائی, امام کہتے کہ میں آؤں گا لیکن کچھ شرائط ہونی چاہیے, اور اس شرائط کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ جو ہے یہ امام زمانہ کا ایک امتحان ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ آ کے خاتمہ کر سکتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے شیعت کس تکلیف میں ہے, کتنی ظلم میں ہے, مظلومیت میں ہے. ہر جگہ جو ہے ان کا جو ہے ان کے خاتمے کا جو ہے منصوبہ بنایا جاتا ہے, مگر نہیں آ سکتے کیونکہ خدا کا حکم نہیں. اور خدا تو اپنی مرضی کا مالک ہے نا, مشیت تو وہ خود جانتا ہے. اس کے لیے کہتے کہ بعض اوقات امام کی حالت بے عین نہیں وہ رسول خدا جیسی ہوتی تھی. قرآن میں رسول خدا کے سلسلے میں اللہ بیان کرتا ہے کہ یہ رسول اپنی امت سے اتنا چاہتا ہے, اتنا پیار کرتا ہے کہ بعض اوقات جب وہ تبلیغ کرتا ہے اور اللہ کے دین کے بارے میں بتاتا ہے اور لوگوں کو جہنم سے لے کر جنت کی طرف لے آنا چاہتا ہے, مگر پوری کوشش کے باوجود جب انسان ابا کرتا ہے, امتناع کرتا ہے اور نہیں آنا چاہتا, تو رسول کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ رسول چاہتے کہ میرے جسم سے روح چلی جائے. He gets so frustrated that I am trying to drag these people from the pits of hell into heaven. It is for their benefit, مگر نہیں قبول کرتے. تو خدا قرآن میں بیان کرتا ہے ایسی حالت رسول خدا پر طاری ہوتی ہے کہ قرآن کے الفاظ ہیں, قرآن کی آیت لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین, کہ کبھی کبھی اے میرے رسول تمہیں ایسا لگتا ہے, ایسا تم چاہتے ہو کہ تمہارے جسم سے یہ روح نکل جائے, اتنا فرسٹریٹ ہو جاتے ہو کہ تم جس کو آزاد کرنا چاہتے ہو جہنم سے وہ آزاد ہونے کے لیے تیار نہیں. یہ اتنا آپ پر سنگین گزرتا ہے کہ لعلک باقع نفسک, تم چاہتے ہو کہ اس دنیا سے تم چلے جاؤ, روح نکل جائے, اتنا فرسٹریٹ ہو جاتے کہ کیوں نہیں سمجھتے. یہ بے عین ہی حالت جو ہے میں امام زمانہ کہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر, وہ جانتے ہیں کہ آ کر وہ یہ خاتمہ کر سکتے ہیں ظالموں کا اور ظلم کا, مگر کیونکہ خداوند متعال کی طرف سے حکم نہیں ہے نہیں آ سکتے. لعلک باقع نفسک, کیا کروں میں. اور یہی چیز بتائی جاتی ہے ہر شب جمعہ, تمام اعمال امام کے پاس جاتے ہیں, امام دیکھتے ہیں اچھی چیزیں خوش ہوتے ہیں, پریشانی دیکھتے ہیں, مشکل دیکھتے ہیں, گناہ دیکھتے ہیں, روتے رہتے ہیں, کیونکہ ماں سے زیادہ ہم کو پیار کرتے ہیں. وہ ماں سے کہیں زیادہ امام اپنی امت کو پیار کرتے ہیں, جب دیکھتے تو بہت غمگین ہوتے ہیں. مگر یہ مسئلہ تھا جہاں تک کہ فلسفہ غیبت, کہ غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ بس امام غائب ہو گئے, کچھ ایسا کوئی چیز ایڈ ہاک نہیں ہے خدا کے نظام میں, ہر چیز کیلکولیٹڈ.
اور ان کا غیبت کیلکولیٹڈ، ان کا ظہور بھی کیلکولیٹڈ. مگر اب ہم چلے تھوڑے مسئلے میں، اور اب غیبت کا تو ایک مفہوم ہم جان چکے ہیں، اب جو خصوصی غیبت ہے ہم اس پر تھوڑا گفتگو کریں. امام کی ولادت 255 ہجری میں، 260 ہجری میں نے عرض کیا 11ویں امام کی شہادت ہو جاتی، یعنی 260 ہجری سے امام زمانہ کی امامت کا آغاز ہوتا ہے، امام مہدی کی امامت کا آغاز ہوتا ہے. اور یہیں سے ایک ایسا مرحلہ شروع ہوتا ہے غیبت کا کہ جس کو کہتے ہیں غیبت صغرا، یعنی چھوٹی غیبت، اسمالر ایبسنس، the smaller occultation. اب یہاں ایک ٹیکنیکل ڈفرنس ہے، بس بیان کرتا چلوں کہ کہیں آپ کبھی پڑھ لے کسی آرٹیکل میں، کسی کتاب میں، تو دنگ نہیں ہو جائے، کنفیوز نہیں ہو جائے. علماء کے درمیان ایک ٹیکنیکل ڈسکشن چلتا ہے، ایکڈیمک، ویری ایکڈیمک، کہ غیبت صغرا کی ابتدا کہاں سے ہے. تو ہمارے پاس دو گروہ ہو چکے علماء کے. ایک گروہ کہتا ہے کہ غیبت صغرا کا آغاز اسی وقت سے ہوا کہ جب امام کی ولادت ہوئی، یعنی 255 ہجری سے، یعنی جب امام 11ویں امام زندہ ہے، امام ہے 255 ہجری میں. وہ واقعات جو پیش آیا جناب حکیمہ کے سلسلے میں بیان ہوا اور ان کی زبانی، اس زمانے سے غیبت صغرا کا آغاز ہو چکا. اور افراد جیسے کہ علماء جیسے شیخ مفید اس بات کے قائل ہیں. مگر ایک دوسرا گروہ ہے جس میں فرض کریے علماء، مختلف علماء اور مشہور علماء علامہ مجلسی جیسے، وہ کہتے نہیں 255 ہجری سے ہم غیبت صغرا نہیں کہ سمجھ سکتے. غیبت صغرا کا آغاز جب امام 11ویں امام کی شہادت ہوتی ہے، اور اس وقت جب 12ویں امام بنتے ہیں تب سے ان کی غیبت صغرا کا آغاز. مگر جو بھی ہے ایک مرحلہ ایسا ہے کہ جس کو غیبت صغرا کہا جاتا ہے. غیبت صغرا وہ غیبت کا نام ہے کہ جس میں امام لوگوں کے درمیان میں ہے، مگر براہ راست لوگوں سے نہیں ملتے ہیں، ان کے پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، ان کے مشکلات کو حل کرتے ہیں، ان کے سوالوں کے جواب کو دیتے ہیں، وجوہات شرعیہ کو قبول کرتے ہیں، مگر براہ راست نہیں کرتے. کچھ نمائندوں کو رکھا ہے، کچھ نائبین کو رکھا ہے کہ جن کے ذریعے سے ارتباط لوگوں کے درمیان جاری ہے. اس کو کہتے ہیں غیبت صغرا. اس کے اپوزیشن میں غیبت کبرا ہے کہ جس میں پھر نہ کوئی نائب ہے خاص، نہ کوئی ریپرزینٹیٹو ہے. امام ہمارے درمیان سے اوجھل ہو چکے، امام ہمارے درمیان سے غائب ہو چکے. اب براہ راست کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم ڈائریکٹلی امام کے ارتباط میں ہیں. یہ دو کمپیرزن. ابھی اس کے ذریعے سے اب آپ بات سنیے کہ جہاں یہ غیبت صغرا کا آغاز ہوتا ہے، کچھ بہت ہی عجیب و غریب چیزیں جو ہے اس غیبت صغرا کے درمیان پیش آتی ہے کہ آج تو گنجائش نہیں، یہ انشاءاللہ کل سے ہوگی. لیکن یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جب 12ویں امام کی ولادت ہوتی ہے اور غیبت کبرا کا زمانہ ہے، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ جب 11ویں امام زندہ ہے، تو ایک چیز جو 11ویں امام نے بہت شدت کے ساتھ جس سے متمسک رہے اور بار بار کرتے رہے، وہ یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ میرے دشمن اس بچے کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور نہ کہ صرف اس بچے کے قتل کا، یہ میرے بھی قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں. مگر ایک بار یہ بچہ دنیا میں آ گیا تو ان کی یہ کوشش رہی کہ ان کے جو کور گروپ تھے، جو کور کمپینینز تھے، وقفاً فوقفاً اور متعدد موارد پر، کبھی علیحدہ، کبھی گروہ میں، کبھی گیدرنگ میں، کچھ عرصے کے لیے، کچھ گفتگو کے لیے، وہ بار بار امام مہدی کو ان کے سامنے لے آتے تھے. کبھی ایک شخص کو بلایا، اور اس کا ذکر انشاءاللہ کل آئے گا، کبھی ایک شخص کو بلایا، میرے بعد یہ امام ہے. کبھی کچھ گروپ ہے، گیدرنگ ہے، اصحاب جمع ہے، ایک مسئلہ چھڑ چکا، اصحاب امام سے پوچھتے امام اس مسئلے میں فقہی مسئلہ کیا ہے، امام جواب نہیں دیتے، بولے میرے بیٹے یہاں ہو. 12ویں امام آتے ہیں، بیٹا جواب دو ان کو. تو یہ کون ہے؟ تو یہ میرے بعد میرا جانشین اور تمہارا 12واں امام.
یعنی متعدد موارد پر امام ایسے فریکوینٹلی مختلف جگہوں پر امام کو جو ہے نشان دیتے تھے، امام کی ولادت کو ظاہر کرتے تھے لوگوں کے سامنے، اس بات کے خوف سے کہ ایسا نہ ہو کہ امام شہید ہو جائے 11ویں امام اور پھر لوگ کہے کہ 12واں دنیا میں نہیں آیا. تو کچھ کور گروپ تھے اور وہ ایسے کور گروپ کے امام جانتے تھے کہ ان کا ارتباط بنی العباس کے ساتھ نہیں ہے. ان کو بار بار جو ہے امام بتاتے تھے کہ یہ میرے بعد جانشین ہے، میرے بعد یہ تمہارا امام ہے. یہ بالکل عین ہی اس واقعے کی طرح ہے کہ جو چھٹے امام صادق آل محمد جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام، ابھی مسائل کے منظر میں تھوڑی دیری ہے، لیکن یہ بے عین ہی وہی مسئلہ تھا کہ جو چھٹے امام اپنے زمانے میں ایک خصوصی مرحلے اور ایک خصوصی واقعات کے درمیان کرتے تھے. یہ دیکھا آپ نے بار بار 11ویں امام 12ویں امام کو کسی کے سامنے، اصحاب کے سامنے، دوستوں کے سامنے نشست میں منفردن جمعن بیان کرتے تھے، دکھاتے تھے، ظاہر کرتے تھے. اسی وجہ سے تاکہ لوگ نہ کہہ سکے کہ 12واں دنیا میں نہیں آیا. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جو چھٹے امام نے پروسیجر اپنایا کبھی اس وقت جب حضرت اسماعیل کا انتقال ہوا. جب حضرت اسماعیل، جہاں سے یہ اسماعیلی کا گروہ نکلا ہے، حضرت اسماعیل چھٹے امام کے بیٹے، موسیٰ بن جعفر، امام موسیٰ کاظم 7ویں امام ہمارے، وہ چھٹے امام کے بیٹے. لیکن حضرت اسماعیل کی عمر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عمر سے زیادہ، بہت ہی باتقوا، پرہیزگار، عجیب نورانیت، عجیب شان اور شوکت. اور جہاں امام صادق جاتے تھے وہیں ساتھ میں حضرت اسماعیل جاتے تھے. تو جب دور سے کوئی لوگ آتے تھے، کاروان آتا تھا امام سے ملاقات کرنے کے لیے، تو یقیناً امام کے ساتھ میں حضرت اسماعیل کو دیکھتا تھا. جہاں امام وہاں حضرت اسماعیل، جہاں امام سے بات چیت حضرت اسماعیل. خدا کی مشیت کے تحت حضرت اسماعیل کا انتقال ہو جاتا. اس وقت امام کو پتا چل گیا کہ یہی چیز، اور امام حضرت اسماعیل کو بہت پیار کرتے تھے، ساتھ ہی میں رکھتے تھے، بہت محبوب تھے ان کے. ان کو یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بعد لوگ موسیٰ کی طرف نہ جائے اور اسماعیل کی طرف جائے. اب عقیدہ تشیع میں یہ ہے کہ ایک وقت 2 امام نہیں ہو سکتے، ایک وقت 2 امام نہیں ہو سکتے. تو اگر حسن ہے اور علی ہے تو حسن امام نہیں ہو گئے، ولو ذاتاً انہیرنٹلی سب امام ہیں، لیکن سب امام میں سے ایک آفیشیلی آگے بڑھتا ہے اور تمام آتھورائزیشن ان کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو علی ہے تو حسن ہو گئے امام وجوداً، لیکن ظاہراً نہیں ہے. ظاہراً تمام اتھارٹی، حجت خدا، امام وقت، امام زمان علی. اسی طرح جب امام علی کا انتقال شہید ہو جاتے ہیں تو پھر حسن اور حسین دونوں ہیں امام، لیکن امامت کا تاج امام حسن کے سر پہ. ایک وقت بے عین ہی صرف ایک امام ہو سکتا ہے. یہاں جب حضرت اسماعیل کا انتقال ہو گیا تو چھٹے امام کو یہ ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھ بیٹھے میرے بعد کہ امام جو ہے وہ حضرت اسماعیل ہے. کیونکہ آج کی طرح ایسا تو نہیں کہ 8 گھنٹے میں یو کین گو اکراس دی اٹلانٹک. ایک مرتبہ ایک قافلہ نکل آیا تو 4 مہینے تو اس کو پہنچنے لگتے تھے شام سے، پھر دوبارہ 4 مہینے پہنچنے لگتے تھے لوٹنے کے لیے. یعنی ممکن تھا کہ ایک شخص ایک بار کوئی امام صادق کو دیکھ لیا تو پھر زندگی میں کبھی نہیں دیکھ پاتا، کیونکہ مسافرت اتنا سخت تھا اور اتنا آسان نہیں تھا سفر کرنا. تو ایک بار کوئی دیکھ لیا تو دیکھ لیا امام صادق کے ساتھ حضرت اسماعیل. تو امام کو یہ ڈر تھا کہ اگر جو میں کچھ کام نہ کروں تو یہ شبہ باقی رہے گا کہ میرے انتقال کے بعد لوگ اسماعیل کو امام سمجھ بیٹھیں گے اور یہ پورا جو کارواں ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا. تو جب حضرت اسماعیل کی دفن کا وقت آیا تو بالکل جیسے 11ویں امام کرتے تھے، بار بار 12ویں امام کو دکھانا، بار بار ان کو بلانا، بار بار اپنے گروہ میں اپنے خاص افراد کو جو ہے معرفی کروانا. یہ بے عین نہیں لیکن ایک دوسرے انداز سے
چھٹے امام کر دو. جب قافلہ نکلا حضرت اسماعیل کا قبرستان میں لے جانے کے لیے تو 3 جگہوں پر، اور یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ جنازہ لیا جا رہا ہے، سب جا رہے ہیں ساتھ میں، گھر سے نکلے قبرستان کی طرف. اب مستحب ہے کہ جب جنازہ قبرستان کی طرف لے جایا جائے تو 3 مقام پر اس کو رکھا جائے تاکہ جو ہے وہ اس کی فلسفہ کچھ علیحدہ ہے، مگر 3 مرتبہ رکھا جائے. امام نے 3 مرتبہ حضرت اسماعیل کے لاشے کو کہ جنازے کو رکھا، مگر مستحب یہ تھا کہ صرف رکھ دو، پھر اٹھاؤ، پھر تھوڑی دیر لے جایا جائے، پھر رکھا جائے، پھر اٹھایا جائے، پھر لے 3 مرتبہ کر کے پھر ان کو جنازے کو دفن کے لیے جو ہے وہ مستحب ہے. لیکن امام ہر بار جب اسماعیل کے لاشے کو جنازے کو رکھتے تھے تو حکم دیتے تھے ذرا یہ کفن کو تو کھولنا، اسماعیل کے چہرے کو تو ذرا ظاہر کرنا. تو ساتھ جاتے تھے، کفن کو کھولتے تھے، پھر امام پوچھتے تھے یہ اسماعیل ہے نا؟ بتائیے اپنے رسول اللہ، ہاں یہ اسماعیل ہے. جی میرا بیٹا اسماعیل ہے. بتا ہاں یہ آپ ہی کا فرزند اسماعیل ہے، یہ مر چکا ہے. بتائیے اپنے رسول اللہ یہ مر چکا ہے. پھر امام آس پاس دیکھتے تھے، اے لوگوں دیکھ لو میرا بیٹا اسماعیل مر چکا ہے. پھر کفن باندھا جاتا، پھر تھوڑی دیر لے جایا جاتا، پھر رکھا جاتا، پھر یہ برنامہ شروع ہوتا تھا، کفن کو کھولا جاتا تھا، بے نہیں سوال کیا جاتا تھا مر چکا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اسماعیل ہے، اے لوگوں دیکھو اسماعیل مر چکا. یہ اس لیے کہ he wanted to offset and nullify because he was preempting that people would come and say that after امام صادق علیہ السلام جو امام ہے وہ اسماعیل ہے. تو بتانا چاہ رہے تھے کہ میری حیاتی میں اسماعیل کا انتقال ہو گیا تو وہ امام بن ہی نہیں سکتا، میرے بعد پھر وہ میرا بیٹا جو زندہ ہے وہ امام بنے گا، یعنی 7واں امام. یعنی ایک منصوبہ، ایک اسٹریٹجی تھی ان کی، ایک پلان تھا. مگر یہی پلان کو چلانے کے لیے وہاں ایک مشن آنے والا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، اس کا انسپریشن کربلا. لیکن کربلا کا جو واقعہ ہے اس میں ایک چیز جو عجیب و غریب نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر جب جنگ ہوتی ہے تو ایک اسپیشل کیٹیگری کے لوگ جنگ میں شامل ہوتے ہیں، ایک اسپیشل کیٹیگری، اور وہ تو جنگجو. لیکن کہاں دیکھا گیا ہے ایک ایسی جنگ کہ جہاں ایک 65 سال کا حبیب ابن مظاہر تو ہے لیکن ساتھ ساتھ 10-11 سال کے چھوٹے اون محمد کے. عجب کارنامہ یہ کربلا کا. یعنی ایک مختصر تعداد لوگوں کی، جس میں خواتین، بچے، بوڑھے، ایک ایسا انقلاب لاتے ہیں کہ یہ کائنات کو ہلا کے رکھ دیتا. اس کا مبنی کیا ہے پتہ ہے؟ حب خدا، خلوص خدا. جب حسین مدینے سے نکلے اور طے ہو چکا کہ اب مدینے سے نکلنا ہے تو ایک مرتبہ زینب تیاریاں کرنے لگی. لیکن زینب جانتی ہے نا، عالمہ غیر معلمہ ہے، فقہ کے مسائل کو تو بخوبی جانتی ہے. جانتی ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کی اجازت بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی. یہ پریشانی کا مسئلہ. زینب کو اگر حسین کے ساتھ جانا ہے تو عبداللہ کی اجازت لینا ضروری ہے، شوہر کی اجازت لینا ضروری. کون شوہر؟ عبداللہ. کون عبداللہ؟ جعفر طیار کے بیٹے، علی کی بیٹی زینب، جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ. روایت بتاتی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ زینب ایک مرتبہ عبداللہ کے کمرے میں وارد ہوئی. اب جناب عبداللہ بہت ضعیف تھے، بہت ضعیف، آنکھوں کی روشنی بہت کم ہو چکی تھی، تقریباً نابینا تھے، بیماری کی حالت میں تھے. کمرے میں وارد ہوتی ہیں، جناب عبداللہ بستر پر لیٹے ہیں، سر تکیے پر ہیں، آنکھیں بند ہیں. اب اجازت مانگنی ہے زینب کو، حسین سے تو جدا نہیں رہ سکتی نا. ایک مرتبہ وارد ہوتی ہیں، اب کچھ کہنا چاہتی ہے کہ علماء فرماتے کہ
کچھ ذہن میں خطور ہوا اور اچانک زینب نے اپنے بالوں کو کھول دیا. دیکھیے گھر کا واقعہ ہے. زوجہ اپنے زوج کے سامنے بالوں کو کھول دیا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑی رہی. پھر کہا یا ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے، کچھ کہنے آئی ہوں. تو ایک مرتبہ جناب عبداللہ آنکھ کھولتے ہیں اور دنگ رہ جاتے ہیں. زینب کھلے بال، ہاتھوں کو جوڑے سامنے کھڑی. کہتی شہزادی یہ کیا حالت ہے؟ کہتے ہیں میرا بھیا حسین جا رہا ہے. ابن عم، میرے چچا کے بیٹے، میرا بھائی حسین جا رہا ہے اور میں ہاتھ جوڑ کے بالوں کو کھول کے آپ کے سامنے گزارش کرنے آئی ہوں کہ مجھے میرے بھائی سے جدا ہونے نہ دیجیے، کیونکہ زینب بھائی کے علاوہ نہیں رہ سکتی. اب عبداللہ کہتے جو حالت تھی زینب کی اور جو حساب سے جس طریقے سے وہ بات کر رہی تھی، مجھے احساس ہوا کہ اگر میں زینب سے کہہ دوں کہ زینب تمہیں نہیں جانا تو بس اسی وقت زینب کی روح جسم سے پرواز کر دے. ہاتھوں کو جوڑا، کہا شہزادی میں تصور نہیں کر سکتا کہ آپ کو روکوں. آپ کا ٹھکانہ حسین کے ساتھ ہے، آپ میری پرواہ نہ کریں. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ ایک مسرت کی خوشی، ایک مسرت، ایک مسکان زینب کے صورت پہ ڈھا گئی. ایک مرتبہ جانے کی تیاری ہو گئی. اب جو ہے زینب کو سواری میں بیٹھنا ہے. اب سب تیاریاں ہو گئی، سب کو بیٹھا چکے کہ ایک مرتبہ زینب خیمے سے باہر نکلی. ارے جیسے گھر سے باہر نکلی، جیسے زینب گھر سے باہر نکلی، ایک ہلچل مچ گئی. وہاں سے علی اکبر دوڑتے ہوئے امانی کا پردے کو ہٹایا. یہاں سے عباس تیزی سے گئے، ایک زانوں کو زمین پر رکھا. وہاں سے جیسے زینب نکلی، حسین بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے. حسین جلدی سے چلتے ہوئے زینب کے پاس گئے، زینب کے ہاتھ کو تھاما، سواری کی طرف لے گئے. ایک مرتبہ عباس جھکے ہوئے ہیں، ایک زانو زمین پر ہے. زینب نے ایک پیر عباس کے زانو پر رکھا، ایک ہاتھ حسین کے کاندھے پر رکھا. ارے شہزادی سوار ہو رہی ہے نا، شہزادی سوار ہو رہی ہے. ایک مرتبہ زینب بیٹھی سواری میں کہ ایک آواز آئی، ارے زینب ذرا رک جاؤ. زینب نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، ارے کمر پکڑے ہوئے عبداللہ بن جعفر باہر نکلتے. کہتے زینب تم جا تو رہی ہو مگر کچھ چیز بھول چکی تم. کہتے یا ابن عم، میرے چچا کے بیٹے، کیا بھول چکی؟ کہا ارے تم نے اون محمد کو بھول گئی، اون محمد کو بھول چکی. جب کوئی حسین پر مصیبت آ جائے تو اون کو میرے طرف سے قربان کر دینا اور محمد کو اپنے طرف سے قربان کر دینا. زینب جاتی ہو تو ایک شرط پر جاؤ کہ اون محمد کو ساتھ لے جاؤ. ارے کہاں دیکھا گیا ہے ایسا نمونہ کہ ایک بوڑھا باپ اپنی زوجہ کو 2 ننھے بچے بھیج رہا ہو قربانی کے لیے. یہ کربلا کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتا اور یہ خاندان اہل بیت کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتا. ایک مرتبہ قافلہ نکلا مدینے سے مکہ اور مکے سے روانہ ہو گیا کربلا. وارد ہوئے کربلا میں، دن گزرتے گئے، شب عاشور آ گئی. شب عاشور خیام کے منظر ایک عجیب منظر، کیونکہ اب دوسرے دن عاشور ہے. سب کو پتا ہے جنگ ہونے والی ہے، سب کو پتا ہے شہادت نصیب ہونے والی ہے. فہرست امام گنا چکے، فہرست امام پڑھا چکے، شمارش ہو چکی. ایک مرتبہ ہر خیمے میں ایک عجیب کیفیت، ہر ماں اپنے بچے کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک عجیب ولولے بڑھا رہی ہے، گفتگو کر رہی ہے. یہاں زینب اپنے خیمے میں اون محمد کے ساتھ ہے. بیٹو یاد رکھنا تم جعفر طیار کے پوتو ہو، تم حیدر کرار کے نواسو ہو. کل جنگ میں کوئی کوتا ہی نہ ہونے پائے ورنہ میں اپنا دودھ نہ بخشوں گی. تو بچوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا اماں کل صبح ہونے دیجئے، پھر دیکھیے ہم اون اور محمد کس طرح کا جنگ کرتے ہیں. اور صبح نمودار ہوئی اور جنگ چھڑ گئی. جیسے جیسے
شہیدیں آنے لگے، لاشیں آنے لگے، بار بار اون محمد ماموں حسین کے پاس جاتے تھے، ماموں جان جہاد کی اجازت دیجئے، جنگ کی اجازت دیجئے، اور بار بار حسین کہتے تھے اون محمد تم بہت چھوٹے ہو، اپنے خیمے میں چلے جاؤ۔ جب بھی کوئی شہید آتا حسین کے پاس جاتے، ماموں جان جانے دیجئے، مگر بار بار حسین کہتے نہیں اون محمد میں تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ وہاں سے انکار سن کر جب خیمے میں آتے تو جب بھی خیمے میں آتے ناراضگی زینب کا سامنا ہوتا، ارے اون محمد اب تک زندہ ہو، ارے اون محمد ابھی تک تم جنگ کر نہیں گئے، تو اماں کیا کروں ماموں جان اجازت نہیں دیتے۔ یہ سلسلہ چلتا گیا اس وقت تک کہ جب علی اکبر کا لاشا آیا۔ اب جب علی اکبر کا لاشا آیا اور پھر جب اون محمد آئے تو زینب غضبناک ہو گئی، ارے اون محمد حسین کا لال شہید ہو گیا اور میرے لال اب تک زندہ، ارے کل کو میں فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھاؤں گی، کل فاطمہ زہرا کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گی کہ حسین کا لال شہید ہو گیا اور میرے اون محمد زندہ رہے۔ کہتے اماں ایک بار اجازت دیجئے، دلوا دیجئے، ماموں جان اجازت نہیں دیتے۔ کہ دیکھو میں بتاتی ہوں، ایک مرتبہ کہہ کے زینب نکلتی ہے، حسین کے خیمے میں جاتی ہے، حسین کے پاس جاتی ہے، ماں جایا حسین، تو بولو زینب کیا بات ہے؟ کہ آپ کو پتا ہے کہ ہر بار آپ مجھ سے پوچھتے تھے کہ کچھ حاجت ہو تو مانگ لینا، مگر آج تک میں نے کوئی حاجت نہیں مانگی۔ تو حسین کہتے زینب یہ میری تمنا ہے کہ تم مجھ سے کچھ مانگو، آج میں ایک چیز مانگنے آئی ہوں۔ بس انداز سے حسین سمجھ گئے، کہتے زینب اون محمد کے سلسلے میں آئی ہو؟ کہتے بھیا آج ایک خواہش ہے، ایک گزارش ہے، نہ ٹھکرائیے گا۔ حسین نے کہا وعدہ کر چکا، حسین نے کہا وعدہ کر چکا اون محمد کو جانا، مگر میں خود بھیجوں گا، میں خود سوار کراؤں گا میرے ننھے سپاہیوں کو۔ ایک مرتبہ گھوڑوں پر بٹھا، ننھے ہیں نا، ننھے ہیں، مدد کی ضرورت ہے، حسین مدد کر کے دونوں بچوں کو سوار کراتے ہیں۔ ایک مرتبہ جنگ کے لیے جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، ارے ہاشمی خون ہے، خوب جوش ہے جنگ میں، خوب جوش ہے جنگ میں۔ ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے نرغے آدھا میں گھر چکے، ارے زخموں سے چور، ایک مرتبہ زمین پر فرش سے آ گرے، جیسے گرے ایک مرتبہ پکارا، ارے ماموں جان السلام علیکم، ہمارا آخری سلام قبول کرے، جیسے سننا تھا۔ ایک مرتبہ حسین اٹھے، عباس سے کہا ارے عباس چلو تم اون کو اٹھاؤ، میں محمد کو اٹھاتا ہوں۔ دونوں چلے، لاشے پر پہنچے، ایک نے ایک بھائی کو اٹھایا، حسین نے دوسرے بھائی کو اٹھایا۔ اب جب لاشا اٹھایا دونوں گزر چکے تھے، دونوں شہید ہو چکے تھے، دونوں کے لاشے کو خیمے میں لا کر رکھا گیا اور پھر زینب کو اطلاع دی گئی کہ بیٹے آئے ہیں۔ اب زینب جب آتی ہے کیا دیکھا، ایک طرف اون ہے، ایک طرف محمد ہے، وسط میں جگہ ہے، بس زینب وسط میں آ کے بیٹھ گئی، ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو اون پر رکھا، دوسری ہتھیلی کو محمد پر رکھا، ایک مرتبہ سجدے میں گر گئی، اے پروردگار میری قلیل قربانی کو قبول فرما، میری قلیل قربانی کو قبول فرما۔ مگر یہاں ایک جملہ نفسیاتی جملہ عرض کرنا چاہوں گا، دو تین منٹ کا ٹائم مجھے دیجیے، اگر جو آپ سمجھ لیے تو بہت روئیے گا، بہت روئیے گا سادہ۔ دیکھیے حزن اور غم کے سلسلے میں ماں کا جو کردار ہے وہ ایک عجیب کردار ہے، اور جو ماں کا احساس اور حساسیت غم کے نسبت اوج پر اس وقت ہوتی ہے کہ جب ماں کے سامنے اس کا بیٹا یا مر جائے یا مارا جائے، یعنی جب ماں کے سامنے بیٹا مر جائے یا مارا جائے تو اس کی حزن اور غم کی کیفیت اور شدت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے سلسلے میں زینب نے پورے واقعہ کربلا میں
ماں کے گریے کا اپنے مرے ہوئے بچے پر حق ادا نہیں کیا. یعنی جس حساب سے اور جس قدر ایک ماں کو اپنے مرے بچے پر رونا چاہیے زینب نے نہیں رویا. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب لاشا محمد اور اون کا آیا اس سے پہلے علی اکبر کا لاشا آ چکا، تو زینب کا پوری توجہ اور غم جو ہے وہ علی اکبر پر. روئی اون محمد نہیں کہتا نہیں روئی، مگر جو حق تھا رونے کا وہ نہ رو پائی، کیونکہ غم تھا علی اکبر کا. ارے میرے ماجائے کا اکبر مارا گیا. جب اون محمد کا لاشا آیا تب مرکز تھا علی اکبر. اس کے بعد کچھ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حسین کا لاشا، اب حسین کی شہادت. جب حسین کی شہادت ہوئی زینب سب کو بھول چکی. ارے میرا ماجایا مسلم، میرا ماجایا حسین. اب تمام غم کا ہب اور فوکس حسین. 11 محرم کو جب قافلہ نکلا کربلا سے کوفہ کی طرف تو ملعونوں نے مقتل سے پورا کارواں کو لے گئے. اب جیسے جیسے ایک ایک شہید کے لاشے پر آتے تھے تمام بیویاں اپنے آپ کو جو ہے گرا دیتی تھی. سب نے اپنے اپنے شہیدوں پر اپنے آپ کو گرایا، خود کو گرایا، مگر اون محمد پہ کسی نے اپنے آپ کو نہ گرایا. زینب نے بھی نہ گرایا کیونکہ زینب اپنے آپ کو حسین پر گرا چکی. اب بھی حق رونے کا ادا نہیں ہوا. قافلہ چلا. اب غم حسین زینب کے سینے میں ہے. جب غم حسین ہو تو اون محمد کا غم نہیں آ سکتا. ایک مرتبہ قافلہ نکلا کوفے سے ہوتے ہوئے شام. اب شام میں جب گیا تو ایک اور پریشانی، ایک اور غم. ارے سکینہ بنت الحسین اب بھی جو ہے وہ اون محمد پر کما حق کو نہ رو پائی. آزادی ملی جب زندہ سے تو پہلی بار 40 ہوئی کربلا میں. بس بھی عین ہی وہی حالت. جب پورا قافلہ مدینے جانے سے پہلے کربلا گیا تو سب بیویاں اپنے اپنے مرحوم اپنے اپنے شہیدوں کے قبر پر گراتی تھی. اس وقت بھی اون محمد کے قبروں پر کوئی نہ تھا کیونکہ زینب حسین کے پاس تھی. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس طرح زینب کو اون محمد پر رونا ہے کما حق کو نہ رو پائی. یہ قافلہ یہاں سے نکلا چلا مدینے میں وارد ہوا. اب زینب اپنے گھر میں جاتی ہے، جیسے گھر میں وارد ہوتی ہے عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے. ارے ہسبینڈ اور وائف، زوج اور زوجہ ایک دوسرے کو لپٹ کر خوب روتے ہیں ایک دوسرے کا غم دل درد دل بیان کرتے ہیں. مگر اس حالت میں جب سکونت آتی ہے تو ایک مرتبہ زینب ایک کمرے میں وارد ہوتی ہے. اب جیسے کمرے میں وارد ہوئی کیا دیکھا؟ ارے 2 ننھے بستر اور ننھے بستر پر 2 ننھے تکیے. ایک مرتبہ ممتا کا سیلاب پھوٹ پڑا، آنکھوں سے فوارہ جاری ہو گیا، دوڑتی ہوئی بستر پر گرایا، تکیے کو سینے سے لگایا. اے میرے اون، اے میرے محمد، اپنے ماموں کے ساتھ چلے گئے، ماں کو تنہا چھوڑ دیا. ارے بہت یاد آ رہی زینب، بہت یاد کر رہی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ماتم حسین. حسین اے دل بران جعفر تیار، الوداع الوداع اے دل بران جعفر تیار، الوداع الوداع اے دل بران جعفر تیار.
الوداع الوداع اے دلبران جعفر طیار، الوداع الوداع اے دلبران جعفر طیار، الوداع الوداع اے دلبران جعفر طیار، الوداع 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 الوداع. یہ کربلا ہے لہو میں ڈوبی، 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 یہ کربلا ہے جوان لاشوں سے دشت سارا، جوان لاشوں سے دشت سارا بھرا ہوا ہے، یہ کربلا ہے لہو میں ڈوبی، یہ کربلا ہے لہو میں ڈوبی، یہ کربلا ہے میری نواسی بھی بے ردا ہے، میرا نواسا بھی بے کفن ہے، میری نواسی بھی بے ردا ہے، میرا نواسا بھی بے کفن ہے، رسول رو رو کے انبیاء کو، رسول رو رو کے انبیاء کو بتا رہے ہیں یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے لہو میں ڈوبی، یہ کربلا ہے لہو میں ڈوبی، یہ کربلا ہے علم جو خالی حسین لائے، حرم یہ سمجھے عباس آئے، علم جو خالی حسین لائے، حرم یہ سمجھے عباس آئے، ہر ایک بچہ علم سے رو کر، ہر ایک بچہ علم سے رو کر لپٹ رہا ہے کربلا ہے کربلا ہے کربلا ہے لہو میں ڈوبی، یہ لہو میں ڈوبی، یہ ہے رباب روے کوئی تو آئے، اٹھا کے بیمار کو لے کے آئے، رباب روئی کوئی تو آئے، اٹھا کے بیمار کو لے کے جائے، کوئی لٹیرا ہمارا خیمہ، کوئی لٹیرا ہمارا خیمہ جلا رہا ہے کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے
لہو میں ڈوبی، یہ کربلا ہے، لہو میں ڈوبی، یہ کربلا ہے، اٹھا کے اصغر حسین بولے، پلا کے لاؤ میں تجھ کو پانی، اٹھا کے اصغر حسین بولے، پلا کے لاؤ میں تجھ کو پانی، یتیم مولا یہ تیر پا کر، یتیم مولا یہ تیر پا کر پلٹ رہا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔